بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ 40,000 کے قریب انبیاء بنی اسرائیل میں نازل ہوئے۔ جو موجودہ حالات ہمارے، جن حالات کے اندر ہم گزر رہے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، بنی اسرائیل ایسی کوئی اجڑ قسم کی قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی قوم پر اتنے انعام نازل نہیں کیے، اتنا نہیں نوازا جتنا بنی اسرائیل کو نوازا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ 40,000 کے قریب انبیاء بنی اسرائیل میں نازل ہوئے، لیکن جب حکم آ گیا کہ اب تمہاری دعوت مکمل ہو گئی، تمہارا سمجھانا مکمل ہو گیا، اب اپنے جو نیک لوگ ہیں، پکے لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلو، اب میرا عذاب اس قوم پر نازل ہونے والا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر، جو ماننے والے تھے ان کو لے کر چلے، آگے بہت بڑا دریا سمندر تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنا عصا اس سمندر میں ڈال، اس پر مارنے کی دیر تھی، 12 راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے اندر بنا دیے، 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے۔ تو جب ٹائم مکمل ہو جاتا ہے نا دعوت کا، سمجھانے کا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب نازل ہوتا ہے۔ جو موجودہ حالات ہمارے، جن حالات کے اندر ہم گزر رہے ہیں، توبہ کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہے۔ ہر بندہ وہ اس کوشش میں تو لگا ہوا ہے کہ میں نے اب امداد لے کر جانی ہے، وہاں کھانا پہنچانا ہے، فلاں چیز پہنچانی ہے، فلاں چیز پہنچانی ہے، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک، لیکن ہم اپنے اعمال کی طرف تو توجہ دیں کہ ہمارے اعمال اس قسم کے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہو، وہ اعمال تو ہمارے ہیں نہیں۔ ہمارے تو ہر عمل، پہلے امتیں تباہ اور برباد ہوتی تھی صرف ایک گناہ کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، وہ ایسی تھی کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتی تھی، کپڑا اس میں بھی ڈنڈی مارتی تھی، کوئی تلنے والی چیز تھی اس میں بھی کمی بیشی کرتی تھی۔ صرف اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم شعیب کو تباہ کر دیا، ان کی مڈیوں میں آگ لگ گئی، تباہ اور برباد ہو گئے۔ اور یہاں اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا گناہ ہے جو اس امت کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہر بندہ ظالم ہے، ہر بندہ، جس کا جہاں کوئی داؤ لگتا ہے نا چھوڑتا نہیں، بس داؤ لگنا چاہیے، موقع ملنا چاہیے۔ ویسے ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہمارے ایمان میں بھی فرق نہیں، امتی ہونے میں بھی فرق نہیں، اور جنت کا ٹھیکیدار بننے میں بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عمل ہمارا کسی کھاتے کا نہیں، کسی کام کا نہیں۔ جب تک ہم اس طریقے پر، جس طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کو نہیں اپنائیں گے، اس پر نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ سیدھی پکی ٹھکی بات ہے۔